بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فراز صاحب بیٹی کی شادی کر کے فارغ ہوئے تو نوکری کرنے کی ہمت ختم ہو گئی۔ یہ سوچ کر ریٹائرمنٹ لے لی کہ اب بیٹوں کے ساتھ گزارا کریں گے۔ ریٹائرمنٹ کا پیسہ ملا تو بڑا بیٹا انہیں اپنے ساتھ لے گیا۔ چند دنوں میں اس نے باپ کا سارا پیسہ حاصل کیا، پھر پورے باپ کو گھر سے نکال دیا۔ چھوٹے بیٹے نے بھی نہیں رکھا، مجبوراً بیٹی اپنے ساتھ لے گئی۔ پھر چند دنوں بعد داماد نے بھی ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا۔ وہ بھی یار و مددگار سڑک پر بیٹھے تھے کہ اچانک فراز صاحب تھکے ہارے کرسی پر سر ٹکا کر بیٹھ گئے۔ آنکھیں بند کی تو تھکن سے سارا جسم چور محسوس ہونے لگا، اور پھر آنکھوں کے سامنے ان کی مرحوم بیوی کا عکس دھندلایا تو خود بہت وہ آنسو آنکھوں سے بہتے ہوئے کندھے پر جذب ہو گئے۔ وہ دھیرے سے کہنے لگے، دیکھو شرمیلا، میں نے آج اپنا فرض ادا کر دیا، ساری ذمہ داریاں پوری ہوئی۔ تمہارے دونوں بیٹوں کی شادی تو میں پہلے ہی کر چکا تھا۔ آج میں نے تمہارا لاڈلی کو بھی رخصت کر دیا۔ ان کی بات سن کر شرمیلا کا دھندلا سا چہرہ مسکرا اٹھا تھا۔ فراز صاحب نے آنکھیں کھولی تو شرمیلا ارد گرد کہیں نہیں تھی۔ ان کی بیوی، ان کی محبت سالوں پہلے انہیں چھوڑ کر جا چکی، اور 3 بچے ان کے کاندھوں پر ذمہ داری کی طرح تھے۔ اور آج فراز صاحب نے اپنی تیسری اور آخری بیٹی کو رخصت کر کے خود کو سرخرو محسوس کیا تھا۔ شرمیلا کے آگے وہ بہت بار محسوس کر رہے تھے۔ ایک گہری سانس بھرتے انہوں نے چاروں طرف گھر کو دیکھا۔ چھوٹے سے آنگن میں بیٹھے تھے، ہر طرف لائٹیں لگی ہوئی تھی۔ چھوٹی بیٹی کی شادی میں انہوں نے پورے گھر کو بتیوں سے روشن کر دیا تھا، لیکن یہ روشنی ان کی زندگی میں رنگ نہیں بھر سکتی تھی۔ ان کی زندگی میں رنگ اور رونق ان کے بچوں سے تھی۔ دونوں بڑے بیٹے شادی ہو کر الگ ہو چکے تھے۔ نرمین ان کی جان تھی، اس گھر کی رونق تھی، آج وہ بھی چلی گئی تھی۔ کچھ دیر تک وہ بیٹی کو یاد کر کے آنسو بہاتے رہے، شرمیلا کے سائے سے باتیں کرتے رہے، بیٹی کی شادی کے قصے سناتے رہے، اور پھر تک کر اپنے کمرے میں سونے کے لیے چلے گئے۔ اگلی صبح وہ اپنے وقت پر اٹھ گئے تھے، کیونکہ وہ ایک سرکاری اسکول کے ماسٹر تھے، اور روز صبح 7 بجے گھر سے نکل جانا ان کی سالوں پرانی عادت تھی۔ رات شادی کے باوجود بھی وہ وقت پر گھر سے باہر تھے، لیکن آج اسکول میں بھی ان کا دل نہیں لگ رہا تھا۔ ہر کوئی انہیں بیٹی کی شادی کی مبارکباد دے رہا تھا، اور وہ تھکے ہارے نڈال سے مبارکباد وصول کر رہے تھے۔ پھر وہ کسی کام سے ہیڈ ماسٹر صاحب کے پاس گئے تو ہیڈ ماسٹر صاحب کہنے لگے کہ اب تو تمہاری ساری ضرورتیں اور خواہش پوری ہو چکی، کیوں نوکری کر کے خود کو تھکاتے ہو؟ ریٹائرمنٹ میں 2 سال تو باقی بچے ہیں، ریٹائرمنٹ لے لو اور بچوں کے ساتھ آرام کرو۔ فراز صاحب کے دونوں بیٹے دوسرے شہر میں نوکریاں کر کے سیٹل ہو چکے تھے۔ وہ اس چھوٹے سے شہر میں بس نرمین کے ساتھ رہتے تھے۔ اسی لیے ہیڈ ماسٹر صاحب نے انہیں رائے دی کہ وہ اپنے بیٹوں کے پاس بڑے شہر میں چلے جائیں۔ پہلے تو نرمین تھی جو ان کے کام کاج کر دیا کرتی تھی، اب وہ اکیلے مرد تنہا گزارا کیسے کریں گے؟ فراز صاحب بھی ایک تنہائی سے ہو کھا رہے تھے۔ واقعی انہیں احساس ہوا تھا کہ نرمین کے جانے کے بعد ان کا گھر انہیں کاٹ کھانے کو دوڑتا ہے۔ بہت سوچنے سمجھنے کے بعد فراز صاحب نے فیصلہ کیا کہ انہیں واقعی ہی اپنے بیٹوں کے پاس چلے جانا چاہیے۔ انہوں نے ساری زندگی محنت کر کے دونوں بیٹوں کو خوب پڑھایا لکھایا تھا، بڑے شہروں کی بڑی کمپنیوں میں ان کی اچھی نوکری لگی۔ تو فراز صاحب نے شادی کر کے انہیں بیویوں کے ساتھ مہنگا کر دیا، اور خود اپنے اس کم نوکری کے ساتھ نرمین کے ہمراہ اپنے گھر میں رہنے لگے۔ مگر اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اپنے بیٹوں کے ساتھ رہے۔ اچھے دام لگ گئے تو انہوں نے فروخت کر کے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ڈلوا دیے، اور دونوں بیٹوں کو بلا کر ساری بات بتا دی۔
بڑے بیٹے نے یہ سنا کہ گھر کو روک ہو گیا اور ریٹائرمنٹ کا پیسہ ملنے والا ہے، تو وہ کہنے لگے ابا میرے ساتھ چلو، میرا گھر بڑا ہے، ایکسٹرا کمرہ ہے، میں آپ کو آسانی سے رکھ لوں گا۔ چھوٹا بیٹا اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن بڑے نے یہ کہہ کر بڑا صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا کہ میں بڑا ہوں اور ابا پر زیادہ حق میرا ہے۔ یہ سن کر بڑا صاحب دھیرے سے مسکرا دیے تھے کہ ان کے بچے بہت پیار محبت سے انہیں اپنے اپنے گھر لے جانا چاہتے تھے۔ فراز صاحب نے چھوٹے بیٹے سے کہہ دیا کہ میں چند دن بڑے بیٹے کے ساتھ گزار لوں گا، پھر تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ یہ سن کر وہ خاموش ہو گیا اور فراز صاحب ارمین سے ملنے اس کے سسرال پہنچ گئے، اسے سینے سے لگایا، پیار کیا اور پھر اسے یہ خبر سنائی کہ اب وہ باپ اپنے بڑے بیٹے کے پاس جا رہے ہیں۔ یہ سن کر ارمین رونے لگی کہ باپ سے ملنا مشکل ہونے والا ہے، اس کا تو میکا ہی ختم ہو گیا تھا۔ لیکن پھر فراز صاحب نے یہ کہہ کر اسے سمجھایا کہ اب اکیلے نہیں رہ سکتے، اور یہی بات سچ بھی تھی۔ اکیلے گھر میں گزارا کرنا مرد کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ فراز صاحب بھی کچھ دنوں سے بہت مشکل سے ہی دن کاٹ رہے تھے۔ بیٹی کو دعائیں دیتے ہوئے وہ بڑے بیٹے شعیب کے ہمراہ اس کے گھر پہنچ گئے۔ شعیب نے اچھا خاصا بڑا گھر بنا لیا تھا، بیوی اور دو بچے تھے۔ ایک کمرہ اس نے فراز صاحب کو بھی دے دیا۔ گھر میں ملازم آتی تھی، وہی فراز صاحب کے کام بھی کر دیتی تھی، اور ایسے ہی دھیرے دھیرے دن گزرنے لگے۔ مگر آہستہ آہستہ فراز صاحب بہت زیادہ پریشان رہنے لگے، کیونکہ اس گھر میں انہیں اپنانیت کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ بہو ان سے بات نہیں کرتی تھی، پوتی ان کے قریب نہ آتے، اور بیٹے کے پاس تو فرصت ہی نہیں تھی۔ وہ سارا وقت اخبار پکڑے کسی کونے میں بیٹھے رہتے، کبھی ٹی وی چلاتے تو بہو بند کروا دیتی تھی، باہر نکلتے ہی پوچھ کرتے تو شعیب منع کر دیتا کہ ابا نئی جگہ ہے، باہر مت جانا، اور بالکل چار دیواری میں قید ہو گئے تھے، اور اسی لیے طبیعت بھی خراب رہنے لگی تھی۔ ایک رات سونے لیٹے تو بیوی شرمیلا نظر آنے لگی۔ وہ دھیرے سے کہنے لگی شرمیلا، لوگ صحیح کہتے ہیں، میاں بیوی بڑھاپے کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، دیکھو اب تو کوئی مجھ سے باتیں کرنے والا بھی نہیں۔ شرمیلا مسکرا کر پوری آپ فکر کیوں کرتے ہیں، سعد اور نرمین ہے نا، اگر آپ کا یہاں دل نہیں لگتا تو آپ سعد کے پاس چلے جائے۔ وہ ایسے ہی خیالوں اور تصورات کی دنیا میں شرمیلا سے باتیں کرتے کرتے سو گئے۔ اگلے دن انہیں ریٹائرمنٹ کے پیسے لینے کے لیے جانا تھا۔ شعیب کو یہ بات معلوم تھی، اس لیے وہ دفتر نہیں گیا، بلکہ باپ کو لے کر سیدھا سرکاری دفتر پہنچ گیا۔ ریٹائرمنٹ کا پیسہ ہاتھ آیا تو شعیب نے یہ کہہ کر سارا پیسہ اپنے اکاؤنٹ میں ڈلوا لیا کہ شہر کے حالات اچھے نہیں ہیں، پیسہ گھر رکھنے کی کیا ضرورت ہے، میں ٹرانسفر کر دیتا ہوں۔ اس نے باپ کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کرنے کے بجائے اپنے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کیے تھے، لیکن اس بات پر فراز صاحب کو کوئی اعتراض نہیں تھا، کیونکہ انہیں اپنے بیٹے پر بھروسہ تھا، اور وہ جانتے تھے کہ ان کا بیٹا ان کے پیسے کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ لیکن وہ بھول گئے تھے کہ ان کا بیٹا کئی سالوں سے اس بڑے شہر میں رہ رہا تھا، اسے یہاں کی ہوا لگ گئی چکی تھی، اور اس کے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہو گیا تھا۔ دو چار دن بعد ہی شعیب کی بیوی نے فراز صاحب کے ساتھ بہت بدتمیزی کی۔ اس نے گھر میں آنے والا اخبار بھی بند کروا دیا، ٹی وی وہ چلانے نہیں دیتی تھی، گھر سے باہر نکلنے کی انہیں اجازت نہیں تھی۔ ایسے میں وہ پوتا پوتی کے ساتھ کھیلنے لگے تو شعیب کی بیوی زاریہ نے ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ شعیب، آپ کے ابا ہمارے بچوں کو پڑھائی نہیں کرنے دیتے، انہیں خود تو کوئی کام نہیں، ہمارے بچوں کا مستقبل بھی تباہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ فراز صاحب جو خود ایک ماسٹر تھے کہنے لگا کہ میں بچوں کو پڑھا دیتا ہوں۔ یہ سن کر زاریہ نے ہاتھ جوڑے اور کہنے لگے کہ آپ کی پرانے زمانے کی پڑھائی میرے بچوں کو پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک گیمر اسکول میں جاتے ہیں، او لیول پڑھتے ہیں، آپ کو یہ سب کہاں آتا ہے؟ آپ کا پرانا کانسیپٹ ہے، اس کے ضرور کہ ایک ایک کر اس نے بچوں کو کھینچا تھا، کمرے میں لے گئی، اور فراز صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر انہیں ایک اچھے مقام پر پہنچایا تھا، اور آج ان کی بہو ان کی پڑھائی کو بے مور کر گئی تھی۔ اس پر جھکائے آنسو بہانے لگے۔ پھر رات کے وقت شعیب اور
زاریہ کے کمرے سے جھگڑے کی آوازیں آنے لگی۔ فراز صاحب کی دل بہت زیادہ خراب ہو گیا۔ وہ جان گئے تھے کہ ان کی وجہ سے گھر کے مسائل چل رہے ہیں۔ انہوں نے کمرے سے نکلنا بند کر دیا۔ پھر 2 4 دن بعد زاریہ نے اپنے دوستوں کی دعوت رکھی۔ یہ دیکھ کر فراز صاحب ہکا بکا رہ گئے کہ مرد اور خواتین دعوت میں ایک دوسرے سے مالگیر ہو رہے تھے۔ یہاں تک کہ ان کی اپنی بہو بھی کسی غیر مرد سے گلے ملتی اسے ویلکم کر رہی تھی۔ یہ بات فراز صاحب کو بہت گراں گزری اور ایک شریف اور عزت دار آدمی تھے جہاں عورتیں غیر مردوں کے قریب بھی نہیں جاتی تھی اور ان کی بہو تو باقاعدہ بالگیر ہو رہی تھی۔ ساری دعوت میں انہوں نے یہ بات محسوس کی کہ ان کی بہو اس ایک مرد کے بہت زیادہ قریب تھی۔ اپنی خوبصورت اداؤں کے ساتھ وہ اس مرد کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی اور ان کے درمیان بھی تکلف بھی کچھ زیادہ ہی تھی۔ زاریہ کے اندر فراز صاحب کو چونکا رہے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دعوت ختم ہونے کے بعد وہ شعیب سے یہ بات کہہ بیٹھے کہ بیٹا اپنی بیوی کی عزت کرو اور دنیا سے بھی کراؤ۔ اگر وہ اس طرح غیر مردوں کے گلے لگے گی تو ہماری کیا عزت رہ جائے گی؟ پھر یہ جائز بھی نہیں ہے۔ وہ لڑکا کامران جو زاریہ کا دوست ہے وہ تو زاریہ کے ساتھ اس سے پہلے کہ فراز صاحب کی بات مکمل ہوتی زاریہ وہاں پہنچ گئی۔ سسر کی سر پر کھڑے ہو کر اس نے ان کی اتنی تجدید کی کہ وہ آنسو بہانے لگے، اور خط تو یہ تھی کہ شعیب نے بھی کچھ نہ کہا۔ زاریہ انہیں برا بھلا کہہ کر کمرے میں گئی تو شعیب کہنے لگا ابا ہمارے ذاتی معاملات میں کیوں دخل اندازی کرتے ہیں؟ وہ سب زاریہ کے اور میرے مشترکہ دوست ہیں۔ یہ شہر ہے، یہاں اس طرح پارٹیز ہوتی ہیں۔ زاریہ کے ساتھ یہ سب یونیورسٹی میں پڑھتے رہے اور یہ ایسا ہی ماحول ہے۔ یہ آپ کا چھوٹا شہر نہیں ہے۔ رہی بات کامران کی تو وہ زاریہ کا بہت پرانا دوست ہے، بہت امیر کبیر آدمی ہے۔ میری نوکری بھی اسی کے توسط سے اتنی اچھی ہوئی ہے، اس لیے زاریہ ذرا اس کا خیال کر لیتی ہے۔ آپ نے تو بات کا بتنگڑ بنا دیا۔ یہ کہہ کر شعیب بیوی کے پاس چلا گیا اور فراز صاحب کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ عورت کی عزت کا چھوٹے یا بڑے شہر سے کیا تعلق ہے۔ کیا ایک مرد کو یہ بات گوارا ہو سکتی ہے کہ اس کی بیوی کسی غیر مرد سے بالگیر ہو؟ لیکن یہ بات وہ اپنے بیٹے سے نہ پوچھ سکے اور کمرے میں جا کر آنسو بہانے لگے۔ آج پہلی بار بہو نے انہیں ایسی عزت دی تھی کہ وہ خود کو آئینے میں دیکھنے کے قابل نہ رہے تھے۔ کامران کے ساتھ زاریہ کی بے تکلفی ان کی نگاہوں کے سامنے گھوم رہی تھی۔ انہیں یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو کچھ وہ دیکھ پا رہا تھے انہیں نظر کیوں نہیں آیا۔ پھر کامران شعیب کی آنکھوں پر بھی پٹی بندھی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ شعیب کو سمجھا دے کہ دوبارہ اس پر کوئی بات ہوتی ہے کہ صبح شعیب نے انہیں بتایا کہ انہیں ساتھ کے گھر چھوڑنے جا رہا ہے۔ وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ بیٹے اور بہو کے درمیان ہونے والے جھگڑے کی وجہ وہی تھی، اور پھر اب تو انہوں نے زاریہ کے دوست پر بھی انگلی اٹھا دی تو زاریہ انہیں کیسے برداشت کر سکتی تھی۔ شعیب نے انہیں سامان پیک کرنے کو کہا۔ ایک چھوٹا سا بیگ تھا، فراز صاحب نے خاموشی سے وہ اٹھایا اور ساتھ کے گھر چل پڑے۔ سارا راستہ وہ بیٹے سے نظریں چھڑا دے رہے تھے اور شعیب ان سے شیشے کے پار کھڑکی سے باہر تیزی سے منظر بدلتے جا رہے تھے۔ ماجی فراز صاحب کی آنکھوں کے آگے گھوم رہا تھا۔ شعیب صرف 12 سال کا تھا جب اس کی ماں اس دنیا سے گئی تھی۔ شرمیلا کے جانے کے بعد کس طرح فراز صاحب نے بچوں کو پالا تھا یہ صرف وہی جانتے تھے، اور آج وہی بچے ان کی عزت تک نہ کر سکے تھے۔ آدھے گھنٹے بعد وہ سعد کے گھر کے سامنے پہنچ چکے تھے۔ سعد کا گھر چھوٹا سا تھا، دروازہ سعد نے ہی کھولا تھا۔ اس نے باپ کو دیکھا تو ادب سے سلام کیا، اور پھر جب شعیب نے بتایا کہ وہ ابا کو چھوڑنے آیا ہے تو سعد کے چہرے کے رنگ بدل گئے۔ پھر وہ پوچھنے لگا کہ ابا کو ریٹائرمنٹ کا پیسہ مل گیا ہے؟ شعیب کہنے لگا ہاں وہ تو مل گیا ہے، لیکن وہ میں نے کسی کاروبار میں لگا دیا۔ یہ سن کر سعد ایک دم ہکا بکا رہ گیا اور فراز صاحب کی بھی، کیونکہ انہیں بھی اس معاملے کی کچھ خبر نہیں تھی۔ سعد بھائی سے ڈرنے لگا، اس سے پیسے میرا بھی حق تھا، آپ نے کیسے کاروبار میں لگا دیا؟ شعیب کہنے لگا کہ ابا میرے پاس ہے، میں ان کا خیال رکھ رہا تھا، اسی لیے اس سے پیسے پر میرا حق زیادہ تھا۔ دونوں بھائیوں میں جھگڑا بڑھنے لگا تو فراز صاحب نے سر پکڑ لیا۔ یہ سب تو فراز صاحب نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ان کے چیتے ہی ان کے اولاد ان کے پیسے پر جھگڑا کرے گی۔
سعد اپنے باپ سے بھی جھگڑنے لگا کہ آپ نے میرے بارے میں کیوں نہیں سوچا۔ فراز صاحب کہنے لگے کہ ریٹائرمنٹ کا پیسہ اگر شعیب کے پاس ہے تو تم گھر کا پیسہ رکھ لو، لیکن آپس میں جھگڑا نہ کرو۔ بچوں کو لڑتا دیکھ کر وہ دماغی طور پر اتنے ڈسٹرب ہو گئے تھے کہ انہیں سمجھ ہی نہیں آیا کہ انہوں نے کیا کہہ دیا، اور پھر انہوں نے گھر کا سارا پیسہ اسی وقت سعد کے حوالے کر دیا۔ تو گھر فروخت کر کے حاصل ہوا۔ اس کے بعد 2 4 دن تو سعد نے انہیں اپنے گھر رکھا، لیکن اس کے بعد اس کی بیوی نے بھی اپنے رنگ ڈھنگ دکھائے اور صاف جتا دیا کہ وہ اب فراز صاحب کو مزید نہیں رکھ سکتی۔ فراز صاحب نہ بڑے بیٹے کے رہے نہ چھوٹے بیٹے کے، دونوں نے انہیں گھر سے باہر نکال کھڑا کیا اور رونے لگے۔ اب تو ہاتھ میں پیسہ بھی نہیں تھا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ بیٹوں کا خون اس شہر میں اگر سفید ہو چکا ہے۔ بیٹوں کی محبت میں انہوں نے ایک کے بعد ایک غلطی کر دی تھی۔ پہلے اپنا گھر فروخت کیا تھا، پھر ریٹائرمنٹ کے پیسے بڑے بیٹے کو دے دیے، اور فروخت کیے ہوئے گھر کے پیسے چھوٹے بیٹے کو۔ ان کے دماغ میں یہ بات ہی نہ آئی کہ نرمین بھی موجود ہے۔ وہ تو بس رشتوں کے بدلتے ہوئے رنگ دیکھ کر نڈال ہو گئے تھے۔ ان کی جیب میں کچھ پیسے پڑے تھے، وہ دوبارہ سے بے بس میں بیٹھے اور چھوٹے شہر پہنچ گئے۔ رہنے کو گھر نہیں تھا، رات ہونے والی تھی، وہ قبرستان چلے گئے۔ شرمیلا کی قبر پر بیٹھ کر آنسو بہانے لگے، شرمیلا سے باتیں کرنے لگے۔ انہوں نے اپنی اولاد کی یہ تربیت تو نہیں کی تھی کہ عمر کے اس دہلیز پر آ کر وہ قبرستان کی مٹی پر رات گزارنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ ساری رات وہ بیوی کے قبر سے لگ کر بیٹھے رہے تھے۔ صبح جب وہ قبرستان سے باہر نکلے تو سمجھ نہ آیا کہ کہاں جائے۔ بھوک لگ رہی، طبیعت بھی خراب تھی، رات بھر ٹھنڈ کی وجہ سے کھانسی بھی شروع ہو چکی تھی۔ وہ یوں ہی گھومتے پھرتے اب ایک سڑک پر جا بیٹھے۔ کافی دیر تک وہ حسرت بھری نگاہوں سے سڑک پر آتے جاتے خوش باش لوگوں کو دیکھتے رہے۔ ابھی وہ بھی ایک بار روب اور باعزت شخصیت تھی، لیکن آج اپنی ہی اولادوں کی وجہ سے سڑکوں کے دودھ چاند رہے ہیں۔ ایسے ہی بیٹھے بیٹھے کچھ دیر گزری اور پھر ایک گاڑی ان کے آگے آ کر رکی۔ ایک نوجوان گاڑی میں سے اتر کر ان کے پاس آیا، کہنے لگا ماسٹر صاحب آپ یہاں ایسے کیوں بیٹھے ہیں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ ماسٹر فراز نے نظر اٹھا کر اس لڑکے کو دیکھا، بڑی مشکل سے وہ اسے پہچان پائے۔ وہ احسان تھا، ان کے کلاس کا سب سے نالائق بچہ۔ جیسے ہی وہ اکثر ہی سزا دیا کرتے تھے، کلاس سے باہر نکال دیا کرتے تھے۔ احسان کو دیکھتے ہی وہ دھیرے سے مسکرایا اور اس کی خیر خیریت پوچھنے لگا۔ احسان نے اپنی خیریت بتا کر ان سے پوچھا کہ وہ سڑک پر کیا کر رہے ہیں۔ اس سوال کا جواب دینے کے بجائے ماسٹر فراز کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے۔ کتنی ہی دیر تک وہ کوئی جواب نہ دے سکے، پھر فراز ان کی حالت جان گیا۔ اس نے انہیں گاڑی میں بٹھایا اور اپنے ساتھ ایک قریبی ہوٹل لے گیا۔ ناشتہ آرڈر کر دیا۔ ماسٹر صاحب شرمندہ ہو کر منع کرنے لگے، لیکن احسان نہ مانا۔ دونوں نے ناشتہ کیا۔ وہ کہنے لگا ماسٹر صاحب آپ میرے ساتھ میرے گھر چلے، مجھے معلوم ہے کہ آپ اپنا گھر فروخت کر چکے ہیں۔ باقی کی بات احسان نے ان سے نہ پوچھی تھی، نہ کہی تھی، کیونکہ وہ ان کی حالت دیکھ کر ہی سمجھ گیا تھا کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہو چکا ہوگا۔ لیکن ماسٹر صاحب انکار کر دیا، کہنے لگے تم ایک کام کر دو، مجھے نرمین کے گھر چھوڑ دو، میں بیٹی سے ملنا چاہتا ہوں۔ احسان نے انہیں نرمین کے گھر پہنچا دیا اور ساتھ ہی اپنا پتہ بھی دے دیا۔ کہنے لگے کہ اگر آپ کو میری ضرورت پڑے تو مجھے یاد کر لیجئے گا۔ فراز صاحب نے سر جھکا کر شکریہ ادا کیا۔ نرمین کے گھر کا دروازہ بجایا۔ نرمین باپ کو دیکھ کر بڑی خوشی سے اندر لے گئی۔ نرمین کو انہوں نے روتے ہوئے ساری بات بتائی تو وہ خود بھی حیران رہ گئی۔ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ آپ در در کی ٹوکرے کیوں کھائیں گے، میرا گھر ہے نا، میرے پاس رہے۔ نرمین نے انہیں اپنے پاس رکھ لیا۔ شام کو نرمین کا شوہر آیا تو سسر کو دیکھ کر پہلے حیران ہوا، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ سسر کا سارا پیسہ اس کے دونوں بڑے سارے کھا چکے ہیں اور وہ خالی ہاتھ بیٹی کے در پر آئے ہیں، تو اس کا مزاج بگڑ گیا۔ وہ نرمین سے کہنے لگا کہ تمہارے ابا خالی ہاتھ ہو کر ہمارے پاس آئے، پہلے ہی گھر بیچ کر یہاں آ جاتے تو ہم ان کے پیسے سے اوپر پورشن بنوا کر انہیں رکھ لیتے، ساتھ ہی کچھ حصہ کرائے پر چڑھا دیتے تو اس سے گزر بسر بھی ہو جاتا۔ نرمین کے شوہر وقاص نے بھی اپنی اصلیت دکھا دی تھی۔ جب سگے بیٹے ہی کسی کام نہ آئے تھے تو پھر داماد تھا۔
نرمین نے اسے سے شوہر کو خاموش کروا دیا تھا، لیکن وہ زیادہ دن خاموش رہنے والا نہیں تھا۔ اٹھتے بیٹھتے وہ فراز صاحب کو دیر جتانا نبوت تھا کہ وہ ان کے گھر میں بس کچھ دنوں کے مہمان ہے۔ بار بار وہ نرمین کو بھی اس بات پر تانے دیتا کہ اس کے باپ نے جائیداد میں سے اسے کوئی حصہ نہ دیا، بلکہ سب کچھ دونوں بیٹوں کے حوالے کر دیا۔ دھیرے دھیرے وہ نرمین کے ساتھ اپنا رویہ خراب کرتا جا رہا تھا، اور یہ دیکھ کر فراز صاحب کا دل ٹوٹنے لگا تھا۔ اس کی وجہ سے بیٹی کی زندگی خراب ہو رہی تھی، اس کے گھر کا سکون ختم ہو رہا تھا۔ اس لیے ایک شام وہ خاموشی سے اپنا تھیلا لیے گھر سے نکل گئے۔ وہ مزید بیٹی کی زندگی کو جہنم نہیں بنانا چاہتے تھے۔ وہ ایک بار پھر سڑک پر بیٹھ گئے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ احسان اسی راستے سے گزر رہا تھا۔ دراصل وہ اسی محلے میں رہتا تھا جہاں فراز صاحب رہتے تھے۔ اس نے فراز صاحب کو دیکھا تو پھر اس کے پاس چلا آیا اور ناراضگی سے کہنے لگا، ماسٹر صاحب میں کوئی غیر کیا جو آپ میرے دروازے پر نہیں آتے؟ فراز صاحب نے سر اٹھا کر اسے دیکھا تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ احسان نے انہیں گلے سے لگایا اور اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ اس کے گھر اس کی بیوی اور بیمار بچی تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ ایک اچھی نوکری کرتا ہے، لیکن بیٹی کو نہ جانے کیا ہو گیا کہ وہ مستقل بیمار رہتی ہے۔ جب سے دادا کا انتقال ہوا ہے تب سے بچی نے بستر ہی نہیں چھوڑی تھی۔ یہ سن کر فراز صاحب کو بہت افسوس ہوا۔ انہوں نے احسان کی بچی کو گود میں اٹھا کر پیار کیا۔ وہ دادا کہہ کر ان سے لپٹ گئی۔ اس بچی کے پیار نے احسان صاحب کے دل کو باہر کھینچ نکالا تھا، اور اس طرح بلک بلک کر رو رہے تھے۔ احسان اور اس کی بیوی حیران رہ گئے تھے۔ پھر دھیرے دھیرے احسان کی بچی کی طبیعت ٹھیک ہونے لگی۔ وہ فراز صاحب کو دادا کہتی اور اپنے دادا ہی سمجھتی۔ وہ 3 سال کی معصوم سی بچی تھی۔ وہ دادا کی جدائی میں بیمار تھی۔ جب اسے فراز صاحب کی شکل میں دادا نظر آئے تو وہ ٹھیک ہونے لگی۔ احسان نے انہیں اپنے ہی گھر میں اوپر والے پورشن میں رکھ لیا۔ احسان کی بیوی ان کا خوب خیال رکھتی تھی۔ دھیرے دھیرے ماسٹر فراز ان کے گھر کا ایک اہم حصہ بن گئے۔ احسان کو ماسٹر فراز سے بڑی محبت تھی۔ وہ ماں باپ کی محبت اور شفقت سے محروم تھا، اس لیے اس نے ماسٹر فراز کو اپنی باپ کا درجہ دے دیا۔ فراز صاحب بھی احسان کے کمرے میں خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ کچھ عرصہ گزر گیا۔ ان کی کسی بچی نے پلٹ کر ان کی خبر نہ لی، اور پھر ایک دن شعیب انہیں ڈھونڈتا ڈھونڈتا پہنچ گیا۔ اس کے بعد بکھرے ہوئے تھے، حالت بہت خراب تھی۔ یہ دیکھ کر ماسٹر فراز حیران رہ گئے، اور پھر شعیب نے بتایا کہ اس کی بیوی کامران کے ساتھ فرار ہو گئی ہے، بچے بھی اپنے ساتھ لے گئی ہے، گھر بھی اسی کے نام پر تھا، وہ بھی اس کے ہاتھ چلا گیا، وہ سڑک پر آ گیا، دفتر میں بھی اس کی بہت بدنامی ہوئی، اور اب اس شہر میں رہنا اس کے لیے ممکن نہیں۔ وہ روتے ہوئے اپنے باپ سے اپنی غلطیاں اور کوتاہیوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ فراز صاحب اس کی بات سن کر خاموش رہ گئے تھے۔ انہیں تو ایک نظر میں ہی سمجھ میں آ گیا تھا کہ ان کی بہو زاریہ کے رنگ ڈھنگ کیسے تھے، اس طرح وہ اس مرد سے چھپک رہی تھی۔ اس کا صاف مطلب یہی تھا کہ وہ اپنے شوہر سے وفادار نہیں تھی۔ شعیب کی حالت دیکھ کر فراز صاحب نے اسے معاف کر دیا تھا، لیکن اب شعیب کے ساتھ واپس نہیں جانا چاہتے تھے۔ شعیب نے بہت کوشش کی، لیکن وہ نہ مانے۔ پھر وہ 2 4 سال گزرے تھے تو پتہ چلا کہ صاحب کے گھر بیٹا ہوتا جو پیدائش کے چند گھنٹوں بعد ہی انتقال کر گیا، اور اب اس کی بیوی ماں نہیں بن سکتی۔ وہ ہمیشہ کے لیے اولاد کی خوشی سے محروم رہ گیا تھا۔ یہ سن کر بھی فراز صاحب کو بہت تکلیف ہوئی تھی، لیکن وہ ساتھ کے گھر بھی نہیں جانا چاہتے تھے۔ انہیں اپنے دونوں ہی بیٹوں سے اب کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا۔ البتہ نرمین اپنے گھر میں ٹھیک تھی، اور وہ اس کی خوشی کی دعا مانگتے رہتے تھے، کیونکہ جو کچھ وقاص نے کیا اس میں نرمین کی کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ تو اپنے باپ کے ساتھ بہت محبت کرتی تھی۔ نرمین کبھی کبھی احسان کے گھر آ کر ان سے مل کر بھی جایا کرتی تھی۔ وقت کا کام گزرنا تھا، وقت گزر رہا تھا۔ فراز صاحب کو کچھ نئے رشتے مل گئے تھے، جن کے ہوتے ہوئے انہیں پرانے رشتوں کی ضرورت نہ تھی، اور نہ ہی اب پرانے رشتوں کی کوئی جگہ باقی رہی تھی۔ شعیب بیوی کے بغیر تنہا مشکل سے گزارا کر رہا تھا۔ اولاد کے بغیر سعد کی زندگی ناممکن سی ہو گئی تھی۔ وہ دونوں اپنے کیے کی سزا بھگت رہے تھے۔ جب اولاد ماں باپ کو دکھ پہنچاتی ہے تو رب بھی ناراض ہو جاتا ہے، پھر اس دنیا میں بھی سزا بھگتنی پڑتی ہے۔
اور رودی مارشل، تو جو سوال ہوگا اس کا جواب بھی دینا ہی ہوگا۔ خدا اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھائے بلکہ عزت کرے اور ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ ماں باپ کی دعائیں انسان کو فرش سے عرش تک پہنچا دیتی ہے۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔